بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان اور موضوع لے کے آیا ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، والد صاحب کسی ایک بھائی کو، کسی ایک بہن کو، کسی ایک فرد کو توجہ زیادہ دیتے ہیں اور کسی ایک فرد کے ساتھ ناجائز زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ملازموں سے بدتر رویہ رکھتے ہیں اور خرچہ گن گن کے اور پیمائش کر کے ناپ کے دیتے ہیں اور اس کا حساب ملازموں سے زیادہ سخت لیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی والد صاحب نے موبائل کی دکان پہ بٹھایا ہے اور حساب روزانہ لیتے ہیں، ملازم سے زیادہ سخت لیتے ہیں اور تنخواہ مقرر کر رکھی ہے اور تنخواہ بھی عام ملازم سے جیسی رکھی ہے، بیٹے کی حیثیت میں کوئی مطلب تنخواہ یا اخراجات نہیں ملتے۔ اور بیوی کے ساتھ رویے ایسے ہیں سب کے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے، اس کو چھوڑ دے، یہ بازار جاتی ہے، یہ ضرورت کی چیز بازار سے کیوں لے کے آتی ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتی ہے اور ہمارے کہے پہ کیوں نہیں چلتی ہے۔ اور اس ساری کی بنیاد پیچھے یہ ہے کہ ہم بے اولاد ہیں۔ اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر اس بیچاری کی ہر دن جہنم کی رات ہوتی ہے اور ہر دن ظلم کی چکی میں پستی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ اور معاشی حالات ایسے ہیں کہ میں علیحدہ گھر نہیں لے سکتا، معاشی حالات ایسے ہیں کہ میں باہر کہیں نوکری نہیں کر سکتا، اور ان حالات میں میں کیا ایسا کروں کہ میرے والد میرے ساتھ اچھا رویہ اور میری بیوی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں اور میری بھابھی اور میرا بھائی دونوں ہمیں نشانے پر نہ رکھیں اور ہمیں تختہ مشق نہ بنائیں۔ وہ اپنا کھائیں پئیں خوش رہیں اور ہم پر بے جا سختیوں سے، بے جا لابنگ سے اور بے جا سازشوں سے ہمارا جینا دوبھر نہ کریں۔ تو میں نے ان سے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے پریمیسز میں اپنا ایک کمرہ ہو، اپنے 2 کمرے ہوں، اپنا ایک کچن ہو، اپنا ایک واش روم ہو، اپنا ایک صحن، جو کچھ آپ کو آپ کے والد صاحب نے اپنے گھر میں دے رکھا ہے اس کو روحانی طور سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اس سے آپ کی ذہنی اذیت بھی ختم ہوگی اور آپ کی بیوی جو بیچاری انڈر سٹریس آ گئی ہے اور اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے، اس کے حالات، اس کے آثار، اس کے واقعات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے وہ پاگلوں کی طرح پھرتی ہے انشاءاللہ آئندہ نہیں پھرے گی۔ دوسری چیز، آپ اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی کو، اپنی بھابھی کو، ان سب کو مخصوص تعویذات کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے۔ ان کے دماغ کو، ان کے ایکشنز کو، ان سب بدتمیزیوں کو یا بےہودگیوں کو یا آؤٹ آف لمٹس کام کو کہ جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی بھابھی اور آپ کے بھائی نے آپ کے والد صاحب کا دماغ کنٹرول کیا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو کر گالیاں تک بک دے دیتے ہیں اور طلاق تک کا مطالبہ آپ سے آپ کی بیوی کے متعلق کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو چہل کاف کا عمل دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ چہل کاف کا عمل پڑھنے کے بعد اپنے تک رکھنا ہے، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پڑھنے کو نہیں دینا۔ اگر دیں گے تو یہ آپ سے چلا جائے گا اور اگلے کو نہیں ملے گا۔ اور اس کو اپنی بیوی کو دم کر کے کھلائیں پلائیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کھا پی سکتے ہیں تو ان کو کھلائیں۔ اور جو تعویذ میں نے دیا ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے بھائی اور بھابھی کے دماغ کو، دل کو، بغض کو، نفرت کو کنٹرول کرنا ہے، بند کرنا ہے، لمیٹڈ کرنا ہے، اس پر خاص طریقے سے جو عمل کرنا ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران جو جادو ہو رہا ہے، اس دوران جو آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ حملے رکتے چلے جائیں گے، اور جہاں کہیں آپ دوبارہ حملے کا وار دیکھیں جادو کا، آپ کالے ثابت ماش کا 100-200 گرام کا پیکٹ لے کے سر پہ سے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز وار کے رات کو سرہانی رکھیں، صبح اٹھ کے دوبارہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز وار کے اس کو نہر میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو چیز چڑی ہوئی ہوگی، جو تازہ حملہ ہوا ہوگا وہ ڈیفیوز بھی ہوگا، ختم بھی ہوگا، اور وہ جس جادوگر کے پاس جا رہے ہیں وہاں جانے سے جو ان کو اخراجات دینے پڑے ہیں
وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک ان کے حملوں کو ضائع کرنا، دوسرا ان کی ہمتوں کو توڑنا، تیسرا ان کو مایوس کرنا، چوتھا ان کو آپ کی صحت کی خرابی، آپ کی محبت کی وجہ سے طلاق کی امیدوں کا دم توڑنا۔ یہ اہم قدم ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی بھابھی کو پاگل ہوتا ہوا اور کاٹتا ہوا دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے چاہتے ہوئے کچھ نہیں کر پائے گی، اور آپ انشاءاللہ فتح مند ہوں گے۔ کیوں؟ آپ گھر بسانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کی عزت کو اپنی عزت بنا کر تا دم آخر دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ اللہ حق کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نیک بندے، ہم جیسے غریب مسکین بندے بھی آپ لوگوں کی حمایت میں ہیں، اور کالے جادوگروں کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے، ہم اس کے ہاتھ پیر اتنے مضبوط کرتے ہیں، روحانی طور سے اسے اتنا مضبوط طور سے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں کہ کالے جادوگر، سفلی جادوگر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کا کورس ہم متعارف کروا چکے ہیں کہ جن لوگوں کا کالے جادوگروں سے مقابلہ ہو انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کامیاب و کامران ہوں گے، والد صاحب مہربان ہوں گے، اور آپ کا بھائی اور آپ کی بھابھی اگر آپ کا برا چاہنا نہیں چھوڑیں گے تو ان کے دانت نہ صرف کھٹے ہوں گے بلکہ ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، دور ہونا پڑے گا، اور وہ ایسے نامراد و برباد ہوں گے کہ میرے منہ میں وہ الفاظ اور میری زبان پر وہ الفاظ لانے میں مناسب نہیں سمجھتا جتنی تباہی وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔